کسی کے کام آئے، ایک دیا ایسا بھی رستے میں جلائے رکھنا۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح فرحت شجاعت آپ کے سامنے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت خوبصورت، بہت اچھی شخصیت، نام ہے ان کا فرحت جہاں، اور یہ کمیونٹی کے پہچانی جانی اور سب لوگ ان کو جانتے ہیں، کافی عرصے سے کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں، اور میں نے آج ان کو اسٹوڈیو میں اس لیے بلایا ہے کہ آپ بھی جان سکیں ان کے بارے میں، اور ان سے بات چیت کروں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں کیا کیا گر ہیں اور کیا کیا خوبیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، اور کمیونٹی کے جب بھی کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، بونی کرمبی ہو یا مسیساگا کے میئر ہو ان کے ساتھ میں، اور ٹروڈو ہیں، جتنے بھی پولیٹکس یہاں پر آئے اور گئے ان سب کی تاریخ ان کے ذہن پر نقش ہے، اور یہ ہمیں بتائیں گی کہ کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے اور کمیونٹی میں کس چیز کی کمی ہے اور کیا کس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، السلام علیکم، خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی۔ شکر الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے اس کے بہت احسان ہیں مجھ پہ۔ بالکل بالکل بالکل۔ بھائی آپ کافی عرصے سے کینیڈا میں موجود ہیں، اور یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز یہاں پہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو حالات تھے وہ بھی اس سے پہلے کے جو حالات تھے، اور کتنے میئر آئے، کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے ایم این اے آئے، کتنے ایم پی آئے، آپ سب کو دیکھ چکی ہیں اور سب کو جان چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ کہ عورت کے لیے، عورت کے حقوق کے لیے، کمیونٹی کے ہیلپر کے طور پہ آپ نے بہت سارے کام کیے، یہاں پر بھی کیا اور پاکستان میں بھی کیا۔ تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ماڈل کالونی یا ماڈل ٹاؤن سے، آپ لاہور سے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ تو وہاں سے بتائیے گا کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جو ماڈل ٹاؤن میں جب ہم رہتے تھے تو اس میں جو نیبرہڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، معاشرتی ماحول جو ہوتا ہے، آپ کا ارد گرد کا آپ کا محلہ، وہ آپ کے لیے بہت، کن بچوں میں آپ کھیلے، کن لوگوں میں آپ بڑے ہوئے، کن اسکول میں آپ نے پڑھا، کن اسکولوں میں پڑھا، آپ کے گھر میں تربیت کیسی ہوئی۔ بالکل، بے شک سب سے بڑی بات ہوتی ہے تربیت کی۔ تو ہمارے محلے میں دیکھیں، اگلی اس پہ فیض احمد فیض رہتے تھے۔ اچھا، ہمارے دادا کا گھر تھا یہ، کوٹھی کافی بڑی تھی الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر نواز شریف تھے اگلے، اس میں آج بھی وہ میرے محلے دار ہیں نواز شریف۔ اچھا، یہ حمزہ چھوٹے، اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ شرافت کس حد تک ہے ان میں، نہیں دیکھیں یہ ایک علیحدہ لیکن بہرحال یہ تو پالیٹکس کی بات ہے، مذاق کی بات ہے، یعنی بڑے بڑے جتنے تھے لوگ وہ آپ کے محلے دار تھے۔ پھر اس کے بعد زیبا محمد علی چارجی میں رہتی تھیں، ہم لوگ 49 ایف میں رہتے تھے۔ جی۔ پھر اس کے بعد حفیظ جالندری تھے۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد پنہ سلیمان، یہ طب کے وہ جو تھے بابا طب دلی کے، طبیہ کالج کے، صحیح، ان کا ون ایف تھا مکان۔ اسی طرح وہاں مکان نہیں ہوتے تھے، وہاں بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے گھر اور مینشن۔ جی۔ تو اس طرح ہم بڑے ہوئے۔ اچھا، اب اس میں جب ایک تو یہ ہوتا ہے محلہ، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کا ماحول۔ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا جن کا کوہستان اور اخبار میں آ چکا ہے، وہ کٹنگ میرے پاس موجود ہے، کہ انہوں نے محلے کے لیے، بچوں کے لیے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، انڈیا سے پڑھی لکھی آئی تھی، تو انہوں نے محلے کے بچوں کے لیے اسکول کیا تھا 5ویں تک وہاں پہ۔ اس وقت کی بات بتا رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے، 47 کی۔ جی۔ انہوں نے اسکول کیا، میری نانی اور میری امی اس میں پڑھاتی تھیں، قرآن بھی پڑھاتی تھیں، اور 5ویں تک بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ پھر عید پہ لوگ جو تھے وہ جاتے تھے کہ بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نئے کپڑے ہیں، ہمیں سب کچھ ملتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارے ابا جان ہمیں لے کے جاتے تھے یا تو وہاں کیا نام اس کا ہاسپٹل، بڑی بات ہے، یا مجھے یاد ہے کہ وہیں لاہور میں پاگل خانہ تھا، اس میں وہ بچے جو وہاں کی لیڈیز میں وہ ہوئے تھے، بڑے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ پیدا ہو جاتے تھے پاگل خانے میں، اور ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو کچھ اتنا کوئی قیمتی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ایک کنگھی ہے، تیل ہے، اور اس کے بعد صابن ہے، ایک ٹاول ہے، بیسک چیزیں۔
اور ان بچوں کو ایک آدھ کھلونا دے دیتے تھے عید پہ۔ یعنی فلاحی کام کا جذبہ آپ کو وہیں سے شروع ہوا، آپ نے اپنے جب ہم نے پیرنٹس بڑوں کو اپنے یہ والدین سے دیکھا؟ جی جی، اور آپ کی رہائش جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نواز شریف، زیبا، محمد جی علی جی اور جی جی فیض، یہ سارے جتنے بھی تھے لوگ، تو انہی کے آپ نے صحیح کہا کہ بالکل معاشرتی ماحول، گھر کا ماحول یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ پھر میں بڑی ہوئی تو میرے اندر ایک تھا کہ مجھے کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ جی 65 میں میں نے کافی کام کیا، جی جی، کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا۔ ہوں۔ پھر اس کے بعد جب 71 کی وار ہوئی ہے تو میں ایز اے گرل گائیڈ ہاؤس میں مسلسل جاتی رہی ہوں۔ واہ، وہ سب سرٹیفکیٹ ہاں بیگم جی خان نے، جو ایک مشہور خاتون تھی اس کی ویلفیئر کے کاموں کی، بیگم رانا لیاقت علی خان، اگر آپ کی اجازت ہو تو بیگم رانا لیاقت علی خان کے ایک خاص بات تھی۔ ہاں ضرور بتائیے۔ جی بالکل، وہ ہماری پہلی لیڈی ایمبیسیڈر تھی، خاتون۔ جی، انہوں نے ہالینڈ کی ملکہ جو تھی نا، وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے ہاں ملکہ والا انداز، تو یہ ایمبیسیڈر تھی، ان کی اپنی ایک شان تھی۔ ہاں، اس نے یہ کہا کہ یہ اگر تم شطرنج کی بازی میں مجھ سے ہار گئی تو تمہیں اتنا یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جانا ہوگا واپس پاکستان، اور اگر تم جیت گئی تو یہ محل تمہارے نام ہے۔ صحیح، یہ جیتی، ہاں بڑی بات ہے۔ اور اس محل میں آج بھی آپ کی ایمبیسی بنی ہوئی ہے۔ واہ، ہماری یہ خاتون تھی جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ بالکل، ہم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور میرے لیے یہ آنر ہے، جب 71 کی جنگ ہوئی ہے تو جم خانہ کلب میں ایک بہت بڑا نام تھا اس کا، جس میں انڈیا 65 میں انڈیا نے کہا تھا کہ ہم جم خانہ کلب میں چائے خواہش ہے پینے کی، سارے فوجیوں کی وائف اس میں آتی تھی، اور تمام کالجز کی لڑکیوں کی انہوں نے فرسٹ ایڈ سکھایا تھا، اور دوسرے سارے کام۔ کرنل اشرف اور بیگم جی خان، یہ دونوں ہوتے تھے۔ 700 لڑکیوں نے اس زمانے میں کالج کی، مختلف لاہور کے کالج کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے میرا نام لیا تھا اس وقت کہ یہ وہ بچی ہے 2 پونیاں کی ہوئی، وہ تصویریں ہیں میرے پاس، اگر آپ کہتی تو میں لے آتی۔ جی 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 بالکل۔ 2 پونیاں کی ہوئی، 16-17 سال کی، انہوں نے کہا یہ بچی ہے 700 بچیوں میں جو جا کے جم خانہ کلب کی لیڈیز کو ہینڈل کر سکتی ہیں۔ واہ، بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو میں نے 17 سال میں سب سے پہلے یہ اچیومنٹ اپنے لی، جو مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ میری اچیومنٹ ہے، بس میں یہ خوش تھی۔ وہیں سے حوصلہ افزائی ہوئی آپ کی اور کام کرنے کا جذبہ۔ دیکھیں نا، اگر کسی کام کو بھی آپ کو سراہا جاتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو آگے بڑھنے کی جستجو اور زیادہ ہوتی ہے کام کرنے کی۔ اگر کوئی بچہ ہی کو لے لے مثال، چھوٹا سا بچہ، اگر اس کی آپ نے تعریف کر دی، ٹھیک ہے، اور ہم بڑے جیسے لوگوں کی بھی اگر آپ نے تعریف کر دی تو بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ کا پاکستان سے ہی ماشاءاللہ بچپن سے ہمارا رہا، کیونکہ اس ماحول میں بڑے ہوئے۔ یہ شاعری تھی، یہ سارے بیٹھ جاتے تھے، یا پھر یہ تھا کہ وہ تھا۔ اچھا، صحیح۔ تو یہ کینیڈا کا سفر کب شروع ہوا اور کہاں سے کب آئی آپ؟ پھر جب میں ارلی 90 میں کینیڈا آئی، تو پھر مجھے یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ تھے ان کو بہت ضرورت تھی۔ بالکل، نئے آنے والے کو گائیڈنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا، سسٹم کو سمجھنے میں، اس میں انوالو ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ بالکل، جو ریفیوجی بچے ہوتے تھے، فیملیز ہوتی تھیں، میں اور سریا خان ایک، بالکل سریا باجی کو تو کوئی بھول ہی نہیں سکتے، ان کے اتنے کام ہیں۔ آج کل ان کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے، آپ سب بھی دعا کیجئے کہ اللہ میں ان کو صحت تندرستی کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور میں ان کو بہت دل سے چاہتی ہوں، محبت کرتی ہوں۔ سریا باجی ہم سب کے لیے ایک فخر ہے، ایک نام ہے۔ تو بالکل، سریا خان اور میں کھانا بنا کے ان کے لیے لے کے جاتے تھے، وہ گھروں میں ہم بلاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور سریا خان نے میرے ساتھ بہت کام کیا میری آرگنائزیشن میں۔ واہ، تو سریا خان نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے یہ جو ہیں
ग्रोसरी करते थे उस जमाने में, उनकी वाइफ ने बहुत लोगों के लिए कपड़े, बर्तन, अपने तौर पे जिससे जो हो सकता था, यानी हर एक ने। हाँ। यानी आप ये सोचें कि उस जमाने में कोई किसी को एक्सक्यूज करके कोनी मांग के आगे नहीं निकलता था। तो आप क्या समझती हैं, आपके दौर कैसा है? आपका दौर उससे मुवाजना करें, आप पिछले दौर से मुवाजना करें तो आपका, अब क्या लगता है आपको? अब तो अपनी आबादी, अपनी कम्युनिटी, अपने पाकिस्तानी, इंडियन बहुत है अपने, बल्कि मैं कहूंगी कि एशियन पीपल्स की एक पूरी दुनिया यहाँ आबाद है। तो अब क्या माहौल है यहाँ का? लोग ज्यादा हो जाते हैं किसी भी कम्युनिटी में तो प्रॉब्लम भी ज्यादा हो जाती है। तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती हैं, आसानियां भी होती हैं कुछ। हाँ, प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं। जी। और उन प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो हम फिर वो ही ढूंढते रह जाएंगे। बिल्कुल। हम दूसरी तरफ देखें तो हमें फिर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बेशक, बिल्कुल। तो और वो प्रॉब्लम करने वाले चंद लोग होते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी जो होती है वो तो हर दौर में रहे हैं। हाँ, आप देखिए ना, ये अच्छे या बुरे हर दौर में रहे हैं। मैं ये समझती हूँ, मैंने यही अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से कल ये बात कह रही थी कि जब से आंख खोली है मैंने, तो यही बात सुनी है कि जमाना बहुत बुरा है, जमाना बहुत खराब है। तो जमाने माशरे को बनाने वाले हम आदमी ही होते हैं ना। माशरा बनाने वाले कौन होते हैं, हम या आप होते हैं? आपके देखने का नजरिया क्या है, तो उसका हल क्या है फिर? उसको कैसे हल किया जाए? आप अच्छाई को देखें, आप जो बुराई है उसको नजरअंदाज करना है। नहीं, सब होते हैं। ये बात देखें, बड़ी गहरी बात है कि हम आ तो गए हैं वहां से, जाहिर सी बात है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा खानदान, हमने यहाँ पे आके सफर किया है, ठीक है। तो ये नई नस्ल जो है उसके हवाले से वालिदैन बहुत परेशान है यहाँ पे, जैसे कि मैंने देखा है और देख रही हूँ। और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, क्या स्कूल कॉलेज, वो तो खैर है, थोड़ा बहुत हर जगह पे है। शादी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या है, पहले नहीं थी इतनी प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं है? वहां पर भी है। तो फिर यहाँ की क्या बात कर रही है? यहाँ पे इसलिए नजर आता है कि हमारी कम्युनिटी जो है वो तो पूरा एक मुस्लिम कंट्री है, वहां पे हर चीज साझा है। यहाँ पे हम अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, मल्टी कल्चर है ये कंट्री, ठीक है। तो हमारे प्रॉब्लम्स भी, हमारे मसले मसाइल भी डिवाइड हो जाते हैं। हम यहाँ पे सारे कल्चर को लेके चल रहे होते हैं। तो हमारे बच्चों को जब हम कहते हैं कि अपनी मर्जी से शादी करो, तो वो किसी कल्चर में भी अपनी मर्जी का ढूंढ लेता। पाकिस्तान में अगर हम ये बात कहते हैं तो वो जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमान को ही ढूंढेगा, ठीक है ना। तो यही बात है कि मसले मसाइल यहाँ पे ज्यादा हैं थोड़े से। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जी एक ड्रामा लिखा था, जिसपे उन्होंने मुझे बुला के अवार्ड दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन रेनबो में। मैंने उसमें ये लिखा था कि तुम कहते हो हम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, हर आदमी यही कहता। वो कौन सा मुस्तकबिल है जिसके लिए तुम आए हो? इनके मुंह में ना अपनी जबान है, ना इनके जिस्म पे अपना कपड़ा है, तो इसमें गलती किसकी है? इनका दिमाग में अपनी सोच है। हम तो आए हैं, अपने बच्चे जिस माहौल में बड़े होते हैं वो माहौल अपनाते चले जाते हैं। सही। मैं जिस मोहल्ले में बड़ी हुई, मैंने वो चीज अपना ली जो घर में देखा। वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो मल्टी कल्चर है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के वास्ता पड़ेगा, लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको नहीं पता, पढ़े लिखे लोग हैं कि जब इधर आए हैं नैरोबी और इस साइड पे जो अपने लोग गए हैं, जी, पाकिस्तानी इंडियन, आप उनको पहचान सकती हैं, वो अफ्रीकन लगते हैं। बिल्कुल, बेशक वही जबान बोलते हैं। हाँ, तो हाँ। ये तो कल्चर में होता है, ये कौन सी बात है सवाल की? ये तो कोई है ही नहीं कि जब आपने एक कल्चर को आ गए हैं तो यही जो शुरू में मैंने आपसे बात की है, वो तो उसका असर होगा। आप आग में लाके बच्चों को डाल रहे हैं और कह रहे हैं हमारे बच्चों को आग न लगे। ये कैसे हो सकता है? तो इसको कैसे बचाया जा सकता है? आप अपने आप को देखिए, जितना आप पाकिस्तान में थी उसका 50% आपने वो चीजें छोड़ दी हैं और 50% आप में है। अगली नस्ल में वो 50% 25 छोड़ देंगे, उससे अगली नस्ल 25 छोड़ देगी, 5वीं पीढ़ी जो है वो बिल्कुल यहीं की हो जाएगी 100%। तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं। ये तो हमें एक सोच है, हमें वहां से हकीकत है। ये हमने ये फैसला किया, हमारे बच्चों ने नहीं किया।
हम बच्चों के पीछे जो इतना शोर मचाते हैं, हमारे बच्चों ने क्या किया, उन बेचारों को तो पता भी नहीं हम उनके साथ क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अपने बच्चों को लाके यहाँ, आप है मैं हूँ, सेम एक ही बोट में है सब, यहाँ लाके उनको यहाँ हमने आग के सामने रखा है। अब शोर हम ये मचा रहे हैं कि आग ना लगे, आग ना लगे, वो लगेगी, कुछ ना कुछ इसकी तपिश महसूस तो करनी होगी। अरे भाई आपने की है, आप तो आधा जिंदगी वहां गुजार के आई हैं। जी जी। और यहाँ आधा जिंदगी आई हैं, बड़े होके समझदार होके चेंज हुआ है सब जी, में। जी जी। ये तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना। नहीं तो मैं ये आपसे पूछ रही थी कि इसका क्या मसला है, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं होता, ये एक नेचुरल वे है। देखिए मेरे बड़े अरब से आए। जी जी सही। वो अब इंडियन और पाकिस्तानी बन गए। हमने इंडिया से माइग्रेट करा लखनऊ से, और हम यहाँ आ गए। हमारे बड़े, हमें कोई, हम पंजाबी बोले तो कोई नहीं पहचान सकता हमारे बच्चों को। तो वैसे आपकी मादरी जुबान क्या है? मेरी उर्दू है, लेकिन मुझे पंजाबी भी अच्छी लगती है, और चूंकि पंजाब में बड़ी हुई हूँ वो भी बोल सकती हूँ। अच्छा, वैसे आप लखनऊ से हैं? पीछे आपके पेरेंट्स? जी, मेरे ददियाल दिल्ली वालों का है। अच्छा। और ननिहाल लखनऊ का है। लेकिन बस गई लाहौर में, तो लाजमी जाहिर है पंजाबी। हाँ पंजाबी अपनी, हाँ बहुत अच्छी जुबान, मीठी जुबान। हाँ मैं तो हमेशा कहती हूँ बड़ी हुई हूँ, वही बोल सकती हूँ। हाँ, तो अब मुझे ये कहे पेरेंट्स के हम ले तो लाहौर में आए हैं तुम्हें, हाँ, वो तहजीब के लिए तो वो कहते थे। हाँ, जैसे हमारे ये जो की है, एक फैमिली दूसरी थी तो वो इंडियन थे, वो ये हम पंजाबी ना, तो कहते थे गालियां निकालते थे, तो हमारे यहाँ जरा इसको नहीं अच्छा समझा जाता। बेशक बिल्कुल। तो वो ये कहते थे कि तारीख नाना, बच्चे मेरे कहते थे तारीख नाना आप गालियां बहुत निकालते हैं। हाँ। तो वो कहते वो केड़ा हराम दा पुत्र निकाल दे। बिल्कुल मतलब एक हाँ, उनके जुबान पे ये बात। हाँ हाँ, उनको शऊर नहीं था। हाँ, इनको पता नहीं था। मेरा बेटा बड़ा हुआ है, 4 साल का था तो फ्रेंड्स में जाने लगा। हाँ, तो उसको किसी फ्रेंड ने कहा तुम उल्लू के पट्टे हो। हाँ। अच्छा, वो आ गया, दादा मैं उल्लू का पट्टा हूँ। अच्छा, उल्लू का पट्टा हूँ। हाँ। दादा मैं उल्लू का पट्टा हूँ। हाँ। वो कह रहे हैं मेरे ससुर, अरे ये आपने कहाँ भेज दिया? हाँ हाँ। ये तो कह रहा है मैं उल्लू का पट्टा हूँ। जाहिर सी बात है, वो चीज बच्चों में समझने में जरा मुश्किल होती है। यहाँ पे लेकिन आहिस्ता वो बच्चे हाँ बिल्कुल उसी माहौल में। हाँ, लेकिन ये कि फिर भी मैं समझती हूँ कि घर का माहौल बहुत असरअंदाज होता है। किसी हद तक हम उनको बचा सकते हैं, किसी हद तक बचा सकते हैं। एक लिमिट होता है कि हम बता देते हैं कि भाई ये अच्छी चीज़ है, ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। उसके बाद अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि हाँ ठीक है, इस लिमिट को तुम्हारा क्रॉस करना। जब अकल शऊर आता है तो उनको कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। तो वो ऐसे ही है। यहाँ पे मैंने देखा आपको कि पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रही हैं आप, ठीक है, और ये कि मेयर के साथ में भी काफ़ी आपके ताल्लुकात रहे हैं, आना जाना रहा है, और आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो इसका क्या सिलसिला था? देखिए मुझे मतलब क्या कहूँ मैं इस मामले में कि मेरा ख्याल है कोई और मर्द या औरत ऐसी नहीं है इस वक्त पाकिस्तानी जिसको 4 प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिले हों। ओह माशाल्लाह, अब तक कोई नहीं है। वाह, बहुत प्राउड की बात है आपके लिए, बड़ी मतलब फक्र की बात है ये अपनी कम्युनिटी के लिए, माशाल्लाह। जब मैंने 600 फैमिली सेटल करवाई थी यहाँ पे, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हार्पर ने बुलाया था। अच्छा, पहली दफा अप्रिशिएट करा, खाना वाना खिलाया बड़ा उससे। हाँ हाँ। और अच्छा लगा। हाँ हाँ। फिर उसके बाद मैंने जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया है तो मैंने वहाँ पे एफिलेटेड हाउस दिल मोहम्मद साहब के साथ मिल के भेजे थे। वहाँ पे वो सारे एफिलेटेड हाउस लगे। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ये कहा था कि आप जो है ये 26 लगाएं, फिर 26 के हम डबल करके वहाँ पे और लगाएंगे। जी जी हाँ, ऐसे ही होता था। तो वो हमने किया। तो हम जनरल मुशर्रफ की जो वो है, उन्होंने मुझे, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जी जी, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। मुशर्रफ ने मतलब मुसाफा किया। जी जी, मुझे अच्छा लगा। हाँ, जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत एजाज की बात होती है। ये असल में मल्टी कल्चर कंट्री है। उसके बाद आपको घात घात के लोगों से वास्ता पड़ता है, उनके कल्चर को, उनके माहौल को, उनको समझना।
اچھا بھی لگتا ہے اور یہ کہ سسٹم کو سمجھنا. تو کس حد تک آدمی انوالو ہے اس کلچر میں؟ آپ کو تو اچھی طریقے سے پتا ہوگا کتنی حکومت آئی کتنی گئی پالیٹکس میں، چونکہ آپ انوالو رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے یہاں پہ؟ میں واجد خان کے زمانے میں انوالو رہی. میں نے بھی گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تھا لاہور کے، اور یہ بھی گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا. اچھا. واجد خان آپ کی کلاس فیلو؟ کلاس فیلو نہیں بلکہ لوکیشن ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. اور ایک وہ تھے جاوید ملک جو میلہ لگاتے تھے، وہ بھی گورنمنٹ کالج کے یہاں پہ تھے. تو لاہور کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی لاہور گورنمنٹ کالج. اچھا. ٹاپ کا دنیا میں مانا ہوا ہے. صحیح. ہاں. تو اس میں یہ ہوا کہ میرا پھر یہ ہو گیا، پھوپھی انڈیا میں فوت ہو گئی. تو میں نے کالج چھوڑ دیا. پھر میں نے اقبا سے گریجویشن کی تھی. ماسٹر میں نے کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا جی صحیح. تو میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی جب میری شادی ہوئی ہے. اچھا جی ماشاءاللہ. تو لاہور میں ہی شادی ہوئی آپ کی؟ جی میری لاہور میں ہی شادی ہوئی. اچھا گڈ. بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ 2، ایک بیٹا ایک بیٹی. اچھا. بیٹا سی اے ہے، باپ سی اے ہے. ہاں ماشاءاللہ. واہ بچے. بہت بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں تک پہنچی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ کو جیولری بنانے کا بڑا شوق ہے. آپ مختلف قسم کی، آپ بڑی مشہور ہیں کہ بڑے خوبصورت جیولری اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں. تو اس کی کیا کہانی ہے آپ بتائیے گا مجھے. جب کووڈ ہوا تھا تو کرنے کو کچھ نہیں تھا. اوہ اچھا. تو میں نے 2 کام وہاں سے اس وقت بہت کیے. ہاں. اگر میں وہ سیل ہوتا تو میں آپ کو دکھاتی. ڈیانا کی جو وہ تھی نا پریشیس جیولری بیڈس کی، اچھا وہ ساری میں نے کاپی کی ہوئی ہے. واہ اور اس کو اپنے کمرے میں باقاعدہ لگایا ہوا ہے. اچھا. ہاں. اور دوسری پرنسز ہیں اس کی، ان کی بھی جیولری جو بیڈس کی ہے وہ کی ہوئی ہے. میں نے بیوٹیشین کا کورس جو ہے انگلینڈ سے بھی کیا ہے، یہاں برنارڈ اسکول سے بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد سلائی کا میں نے کیا ہے. مسز ساگا لائبریری میں مجھے ایکسس سلائی کا بھی ملا ہوا ہے. پھر اور بہت سے کام ہیں. اچھا. پھر گارڈننگ میں بہت اچھی کرتی ہوں آج کل. یہ آپ کے شوق ہیں، یہ ہابی ہیں آپ کے سارے؟ ہاں سارے ہابیز ہیں. گھڑ سواری میری بہت اچھی ہابی تھی جس کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے. آپ جب بھی کہیں گے آپ کو دکھا دوں گی. واہ. نہیں مجھے پورا یقین ہے آپ کے ماشاءاللہ اتنے سارے کام ہیں. اور آپ یہ کہ ابھی بھی آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آگے؟ ایسی کوئی خواہش کہ واقعی کوئی دوسری فرض جہاں مردوں میں یا عورتوں میں پیدا ہو. میرا اتنا کچھ اس لیے کیا کہ ہار پر واجد خان اور میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پلس ہے، سر پلس ہے، اور پیسہ کوئی لینے والا نہیں ہے ڈونیشن کا. تمہارا پیسہ سینکشن پڑا ہوا ہے. یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہی ہوں اور چیلنج کر رہی ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کبھی میں نے گورنمنٹ میں اپلائی کیا ہو پیسے کے لیے یا ان کی آفر کو میں نے مانا ہو. میں نے کہا جو میں کر رہی ہوں فی سبیل اللہ کر رہی ہوں. آج خدا نے اس پیسہ نہ لینے کی وجہ سے یا صرف یہ کہ اس کے نام کی وجہ سے کیا. یہاں پہ جاوید اقبال ہیں، ان کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے. ان کو 1 سال میں نے سرو کیا ہے. پاکستان میں پالیٹکس میں ان کو گولی لگ گئی تھی. ان کے ٹانگ یہاں سے پیٹ کے نیچے کا حصہ کام نہیں کرتا تھا. تو وہ کینیڈا آ گئے تھے یہاں پہ. تو ان کو اس طرح لٹایا تھا کہ وہ ہاتھ سے یوں کر کے اٹھتے تھے بستر سے. پھر ان کے لیے کھانا لے جانا، پیسے جمع کرنا. واہ بڑی بات ہے. آپ نے کمیونٹی کے لیے اتنے سارے کام کیے. آج بڑی خوبصورت ہمارے ساتھ ہیں فرحت جہاں، اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ میں چاہتی ہوں کوئی اور فرحت بھی آپ کی جیسی ہو. آپ کو پتا کہ میں بھی فرحت ہوں. آپ کتنا کام تو میں نے نہیں کیا لیکن تھوڑا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ہی میں جاتی ہوں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. آپ کہیں مت جائیے گا، واپس آتی ہوں. اس سلسلے کو وہیں سے لے کر چلوں گی. جی جناب، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے آج اسٹوڈیو میں بڑی خوبصورت شخصیت فرحت جہاں ہیں، اور میں ان سے بات کر رہی ہوں اور ان کے بارے میں جان رہی ہوں کہ ان میں کیا کیا گر ہیں اور وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں. جی تو میں آپ کی طرف پھر آتی ہوں دوبارہ سے. تو آپ نے یہاں پہ جتنے بھی MNA MP ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا. ٹروڈو کے ساتھ میں بھی آپ نے بہت کام کیا ہے، اور یہاں کی میئر
جی حیزل میکل ان کے ساتھ میں بھی اور یہ بونی کرمبی کے ساتھ میں, تو یہ کیا کیسے سلسلہ تھا, بتائیے گا کچھ. یہ جو ان کے ساتھ کیا تھا ٹروڈو نے, جب میں 75 کی ہوئی تو خاص طور سے میرا نام چونکہ اسمبلی میں ایک اچھے لفظوں میں لکھا ہوا ہے, واہ, تو انہوں نے مجھے 75 پہ بلا کے ایک سند دی ہے, واہ, مجھے وش کیا ہے. واہ, میرا خیال ہے یہ بھی کسی اور پاکستانی کے پاس نہیں ہے. واہ واہ واہ, تو مجھے یہ مطلب اعزاز ہے آپ کے پاس, کہ حوصلہ افزائی کی انہوں نے. جی. پھر نیو یارک میں ایک دفعہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے, میرے بیٹے نے پاکستان جانا تھا, وہاں سے ٹکٹ سستے مل رہے تھے. جی. تو اس کی وجہ سے ہم نیو یارک چلے گئے, تو پتہ لگا کہ وہ آیا ہوا ہے اوباما. اچھا. تو یہاں پہ پھر سب نے کہا کہ اوباما آیا ہوا ہے, آپ بھی ملنے آئیے بیکاز آپ ڈیزرو کرتی ہو. ہاں. تو پھر میں اس وقت اوباما سے بھی ملی تھی. اچھا. تو اس طرح میرا مطلب اچھے لوگوں سے ملنے کا آپ کو. اچھا, یہ آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کی جو سیاست ہے اور یہاں کی سیاست ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں کوئی سیاست نہیں ہے ہی نہیں ہے, کچھ سیاست نہیں ہے. تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا جو ہے وہ پیسے کا ہے, ہر کوئی پیسہ کمانا چاہ رہا ہے. کرسی کا ہے. سیاست یہ ہے کہ آپ ملک کے لیے کوئی کام کریں, پالیٹکس جسے ہم کہتے ہیں, آپ پالیٹکس کریں اور ملک کے لیے کریں. وہاں ملک کے لیے تو کوئی نہیں کر رہا ہے نا, وہ تو آپس میں پیسے کے لیے سب لڑائیاں لڑ رہے ہیں. صحیح, کرسی کا جھگڑا ہے وہاں پہ. ہاں, کرسی کا جھگڑا ہے, کوئی پبلک کے دیکھ نہیں رہا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے نا, وہ میں آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں یہ پالیٹکس کی بات ہے, میں کر سکتی ہوں کہ نہیں. میں نواز شریف کو بہت بچپن سے جانتی ہوں. میرا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں, کچھ نہیں ہے سوائے مولیہ داری کے. جب شریف صاحب ہوتے تھے نا, ان سے جا کے میں, سب نے کہا کہ آپ لوگوں کا سلام دعا ہے, تو آپ جا کے ذرا ان سے کہیے بچی کو اس نے ہسبینڈ نے جلا دیا تھا. تو وہ 65% جل گئی تھی. تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا تھا. تو شریف صاحب صبح آتے تھے ہاسپٹل میں. آپ ان کے والد صاحب کی بات کر رہی ہیں؟ جی, ان کی. اس حد تک تو میں بھی آپ کو کہوں گی کہ بہت بہتر تھا, واقعی وہ بہت نائس آدمی تھے. اور میں بھی جانتی ہوں, مطلب ایسے غیبانہ طور پہ جانتی ہوں, پرسنلی میں کبھی نہیں ملی. نواز شریف کے جو والد تھے, تو ان کے بارے میں نے یہ بات سنی کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہاسپٹل چلے جاتے تھے, ہر لوگوں کی خیریت پوچھتے تھے, ہر لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے, مدد کرتے تھے. لیکن اب تھوڑا سا چینج ہو گیا ماحول. اس کی وجہ, جی, دیکھیں, میرا والد ہو یا آپ کا ہو, جو اچھی چیز ہے اس کو سراہنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ نواز شریف کے والد تھے تو میں اس سے کہوں کہ نہیں, ان میں جو تھی خوبیاں اس کو بیان کر رہی ہوں میں کہ واقعی ہماری جو سیاست خراب ہوئی ہے نا, اس کی وجہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اب ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے ہمارا کوئی پیارے کو کوئی بے عزتی کرے. بالکل, کوئی بھی نہیں ہم برداشت کریں گے. بیٹا بھی اگر ماں کو کچھ برا کہتا ہے تو باپ تھپڑ مارتا ہے. بالکل. ان کو جس طرح گھسیٹ کے لائے ہیں ٹانگوں سے, بزرگ تھے وہ, 80 سے اب تھے, کیا ان کو نواز شریف کو اچھا لگا ہوگا؟ صحیح نہیں اچھا لگا ہوگا. جس طرح بے نظیر کے والد کے ساتھ کیا, کیا بے نظیر کو اچھا لگا ہوگا؟ نواز شریف کی 2 دفعہ پراپرٹی جو تھی وہ ضبط ہوئی ہے, جو پاکستان میں بنی تھی. تو کیا وہ بے وقوف ہے؟ دیکھیں, اسی لائن میں جس میں ہم لوگ رہتے تھے, سمد ربڑ فیکٹری والے, پھر وہ دوسرے جن کے وہاں پلازا بن گیا ہے وہ فیکٹریاں, پھر وہ جو تھے سیگل, سب ہوتے تھے نا. جس وقت نیشنلائز ہوا ہے سب غائب ہو گئے ہیں. آپ نے کہیں نام سنا ان کا؟ بالکل بھی نہیں. اصل میں مجھے پولیٹکس کا صحیح معنی میں پوچھے تو مجھے بالکل بھی دلچسپی بھی نہیں. عام سی بات, جیسے کسی کے, جیسے ابھی میں نے بتایا ان کے والد صاحب کا ذکر کیا, لیکن آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل حقیقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے, اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو, کچھ نہ کچھ آدمی کرتا ہے. تو اس کا امبانی سے, سیگل فیملی جو تھی, ان کی بیٹی لاہور کالج میں بائی ایئر آتی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے, وہ امبانی سے اس وقت بہت بڑے تھے. آج ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی, پاکستان کہیں اور ہوتا.
بالکل. عابد سیٹھ جو کہ ایچ بلاک میں رہتا تھا, زیادتی تو خیر ہوتی آئی ہے قائد اعظم کے زمانے سے, اور فاطمہ جینہ کے ساتھ میں بھی جو کچھ بھی ہوا, اور یہ تو اگر آپ پیچھے کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو بہت افسوس اور بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. قائد اعظم کو انہوں نے سڑک پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی نا. جی جی. اب دیکھیے یہاں کی کیا پولیٹکس, یہاں پہ کیا ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ بہت آرام ہے, دو طرح سے. ابھی کسی کے حق تو نہیں مارتا کوئی, حقوق سب کے برابر ہیں, مارتے ہیں, لیکن آپ کی اپروچ ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں پہنچ جاؤں گا. قانون ہے, ہاں کوئی تھوڑا بہت قانون ہے, سسٹم ہے, لیکن ان کا بھی سسٹم میں جھول ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی تمہاری کار چوری کرتا ہے, چابی جو ہے باہر رکھ دو. ہاں اب یہ ہونے لگا ہے, لیکن یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ کینیڈا ایک ایسی کنٹری ہے جہاں الحمدللہ آپ سکون کے ساتھ میں رہ رہے ہیں, اور تمام حقوق آپ کے اپنے. میں کینیڈا سے میٹرو سے سودا لے کے آ رہی تھی, یہ سعودی عرب کے کوئی 2 بندے تھے, سعودی تھے یا جو بھی تھے, میرے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ تھا کیونکہ میں نے پے کیا تھا, ہاتھ سے کریڈٹ کارڈ لے کے اماں جی کر کے, اور وہ مجھے کار میں بٹھا گئے. یہ کار میں بیٹھے ہوئے تھے, سودا میرا وہاں رکھ دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کارڈ, میں اتنی مطلب ظاہر ہے ایج کے حساب سے تھوڑا سا ہے, 5-10 منٹ میں یہ کہنے لگے کارڈ کہاں ہے تمہارا؟ میں نے کہا وہ تو وہ دے گئے. انہوں نے اتنی دیر میں شاپنگ کر لی. جب ہم نے کارڈ والوں سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں ٹریس کریں, اتنی مشکل میں ہوں گے, پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے, آپ کلیم کر دیں گے. ہاں دیکھیں سسٹم تو ہے نا, سسٹم تو ہے, ایک ہے نا. جی جی. اگر کوئی گاڑی والا کسی کو مار دیتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے نا, قانون تو یہاں پہ ہے, آپ اس چیز کو مانیں کہ آپ کا پیسہ ایسے ہوا. جی 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 ہوتا ہے یہ. تو دیکھیں کرائمز تو پوری دنیا میں ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, ٹھیک ہے. اور ہمارے اپنی پڑوسی کنٹری میں آپ دیکھ لیں, تو میں نام نہیں لینا چاہ رہی کہ اس سے زیادہ ہے, لیکن سکون الحمدللہ. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سسٹم یہاں کا شکر الحمدللہ. وہاں تو کچھ اگر ایسا ہو جائے اپنے کنٹری میں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کے بینکرپسی ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, جی جی, تو نہیں وہ ہو سکتا. تو یہ شکر الحمدللہ کہ یہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں ہم سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں, اور مجھے اطمینان ہے کہ ہمارے بچے باہر نکلے تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ان کو. یہ تو ہمیں آرام ہے, جی جی سکون ہے الحمدللہ. بائی لا ہمیں یہاں آرام ہے, بالکل. لیکن اگر ہم اپنے معاشرتی لحاظ سے سوچیں تو ہم کبھی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا ہمارے بچوں کا. جی میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ یہ یہاں کے جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ بچوں کے حوالے سے والدین بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے, کچھ بچے تو کہتے ہیں کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے, اور کچھ ماں باپ جو ہے پریشان ہیں, شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اچھے رشتے نہیں ملتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ شادی بہت اچھی جگہ نہیں بھی ہوئی یا ہو بھی گئی تو پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈائیورس بہت زیادہ, اس کے ایشو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں, کیا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اب جو ہے نا, میں ایک میسج سب کو دینا چاہتی ہوں, اگر بچے کہیں شادی کر رہے ہیں ان کو کر لینے دیں. کیسے؟ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو وہ کر لیں گے, آپ کیا کر لیں گی, آپ اپنا بچہ بھی ایک حد تک ہم ان کو روکیں گے, ہم بتائیں گے. آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرف نہ سوچیں. نہیں دیکھیں, جوانی کہتے ہیں نا بے لگام گھوڑا ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کے ہاتھ میں لگام ہے, آپ جتنا روک سکتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں, اس کے بعد ان کے حوالے کر دیں. ایک حد تک اگر آپ نے شروع دن سے ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر لو, یہ آزاد کنٹری ہے, وہ تو کریں گے, کہیں پر بھی کر لیں گے. میں تربیت تو یہی تو کہہ رہی ہوں آپ کو کہ جو تربیت ہے نا وہ ضروری ہے, آپ ان کی تربیت ایسی کریں بالکل کہ ان کو رائٹ اور رانگ کا پتہ ہو. ہاں اتنی تو پابندی لگا سکتی ہوں میں کہ ٹھیک ہے کرو اپنی پسند سے, اگر وہ مسلمان ہیں بائی برتھ تو ٹھیک ہے, تم کو اجازت ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کچھ چیزیں کہ ہاں ایسا ہو ویسا ہو. میں یہ کہتی ہوں کہ اتنا اگر کوئی کسی بچے کو اگر کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی پسند آ جاتی ہے, ماں باپ کو بھی شکر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ مسلمان ہے بائی برتھ, ٹھیک ہے, اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ شادی ایسا رشتہ ہے, چلو اس سے منسلک ہو جائیں, اچھی زندگی گزاریں, ان پہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. لیکن جب بات کسی اور مذہب کسی اور ریلیجن کی ہوتی ہے تو ماں باپ تھوڑا سا ایسے ہو جاتے ہیں اداس. دیکھیں بچوں کو آپ جوانی میں نہ لگام ڈال سکتے ہیں,
نہ ان کو روک سکتے ہیں نہ آپ ان کو کر سکتے ہیں، صرف آپ ان کو صحیح اور غلط بتا سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، تھوڑا سا روک بھی سکتے ہیں، اور ہاں سمجھا سکتے ہیں، گائیڈ کرنا تو آپ کا قدم قدم پہ آپ ان کو بتانا تو آپ کا فرض بنتا ہے. آپ ان کو بتائیں، آپ ان کو سمجھائیں. میں ایک، اگر آپ اجازت ہو تو ایک بالکل صحیح مثال اسی پہ آپ کو دیتی ہوں. میری ایک دوست مارکھم میں رہتی ہیں، بڑی پاکستانی بنتی تھی. ایک دن میں نے انڈین کپڑے خرید لیے. ارے تم نے انڈین کپڑے خرید لیے؟ وہ تو عورتوں والی بات ہے. ہاں یہ کیا کیا تم نے؟ واقعی اسی باتیں ہیں. لیکن یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی، پوری سنیں. اب وہ ان کے ہاں اتنا وہ تھا کہ وہ نہ انڈین ٹی وی دیکھتی تھی، صرف پاکستانی ڈرامے، پاکستانی. وہ اس کا اپنا ذہن تھا نا، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. اگر میں دیکھنا چاہوں تو اس میں آپ کا بھی. اس کے بعد ایک دن صبح 6:30 پہ مجھے کال آئی، فرحت اٹھو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تو ایک انڈین اس سے ہندو سے شادی کر چکا ہے. وہ کپڑے میں ہی الجھی ہوئی رہی ہے. اصل میں ان کو کپڑے سے باہر نکلنے کی ضرورت تھی. آپ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں تو آپ کے بچے ضرور ایکشن ہے وہ ریئیکشن. ہاں تو ایکشن جب آپ نے غلط کیا ہے، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھاؤ، تربیت کرو، آپ کا ایکشن صحیح ہوگا تو ریئیکشن آپ کا صحیح آئے گا. جی اسی لیے کہتے کہ ایک حد میں رہیں، ہاں درمیانہ راستہ اختیار کریں اور بہت زیادہ آپ ڈیپ میں بھی مت جائیں، اور یہ کہ سیدھے سیدھے راستے پہ. لیکن یہ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ شادی بیاہ میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اس میں کس حد تک کہ والدین کا بھی ہاتھ ہے؟ دوسری یہ کہ ڈائیورس کی کیا ہے؟ بہت زیادہ والدین کا کیا ہاتھ ہے؟ ماں بھی جاب پہ چلی گئی، باپ بھی جاب پہ چلے گئے، وہ اسکول سے آئے، دوستوں میں جو دوست ملا، جی جو ماحول ملا وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ ڈائیورس کے معاملے میں کیا ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہو گیا کہ آج شادی ہوئی ہے، اب 1 ہفتے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد ڈائیورس؟ تو بہت افسوس ہوتا ہے. کہاں پہ کم ہے اس کا ریشو؟ مجھے وہ جگہ بتائیں. نہیں ہر جگہ ہے، میں کوئی ایک خاص جگہ نہیں ہے، ہاں کہیں کم کہیں زیادہ، ہر جگہ نظام سسٹم چل رہا ہے. اس زمانے میں عورت مجبور تھی، مار بھی کھاتی تھی، جلتی بھی تھی. میں نے دیکھی جلی ہوئی. میں نے آپ کو بھی نواز شریف کی مثال دی ہے، خامن نے جلایا ہے، پھر بھی اسی خامن کے ساتھ رہ رہی تھی نا. برداشت ہے اس میں، اب پیشنٹ مجبوری ہے، ناٹ برداشت، مجبوری ہے. کیونکہ وہ کما. تو کیا مجبوری میں رہنا ضروری تھا کہ اس کا ہسبینڈ جلا دے، اس کو مارے، آپ پیٹے، وہ رہے؟ کہاں جائے؟ ماں باپ رکھنے آپ کو پتا نہیں تھا؟ آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں پتا نہیں تھا؟ نہیں، حقوق کی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹا. جی یہاں پہ حقوق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں ہوں، میں کہتی ہوں اچھا میرا ہسبینڈ، اللہ نہ کرے کہ میرا ہسبینڈ بہت برا ہے، میں نہیں رہوں گی، مگر میں کما کے کہاں سے لاؤں گی؟ ناٹ ان کینیڈا میں تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں وہ کما کے کہاں سے لاؤں گی؟ بچے کیسے پالوں گی؟ باپ کے سر کے نیچے وہ کما کے لا رہا ہے، صرف ایک کمائی کی وجہ سے وہ ٹھہرتی تھی. اب کی عورت جو ہے اسے شعور بھی ہے کہ اس کے حق کیا ہیں، تعلیم بھی ہے اور جاب بھی ہے. تعلیم کو تو میں دیکھیے بہت بعد میں لے کے آتی ہوں، کیونکہ تعلیم ایک ذریعہ بن گئی ہے پیسہ کمانے کا. آپ نے میٹرک کرا، آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی. آپ نے ایف اے کیا، آپ کو تھوڑی اچھی ملے گی. بی اے کیا اور اچھی ملے گی. ڈاکٹر انجینئر ہے اور اچھی ملے گی. دیٹ از اے وے. میں نے ماسٹر کیا، میرے ہسبینڈ نے کبھی نہیں پوچھا غالب کون تھا، اقبال کون تھا، تم نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا. میں نے کہا 4 آدمی آ رہے ہیں، کھانا بناؤ، اتنے لوگ آئیں گے، یہ کرو. کیا کام آئی تعلیم؟ تعلیم اگر میں جاب کرتی تو تعلیم کام آتی. میری تربیت کام آ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آج کی بچیوں میں تربیت کی کمی ہے. کس کا قصور ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کسی کا نہیں ہے، معاشرے کا. کیونکہ اب ماں تو چلی گئی، وہی بات ہے نا کہ معاشرہ تو ہم لوگوں سے بنتا ہے. نہیں تو وہ بنانے والے بھی تو ہم جیسے لوگ ہیں. بن چکا ہے. آپ یہاں آ گئی، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر ان کو؟ عورت کا مقام، مجھے پتا ہے کہ بچے جاب پہ گئے. نہیں وہ تو خیر ایک عام بات کہ مائیں جب جاب پہ چلی گئی. لیکن ہاں آپ کی بات سے میں کافی حد تک مطمئن ہوں کہ بچوں کو وہ توجہ، وہ پیار جو ایک ماں یا باپ، فیملی، گھر، بالکل قانون قدرت کے خلاف چلیں گے، بالکل بے شک، تو آپ ہمیشہ روتے رہیں گے. بالکل. اگر آپ قدرت کے قانون کے حساب سے اکارڈنگ ٹو قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
कभी नहीं रोएंगे, कभी बिल्कुल। नहीं रोएंगे, ये गारंटी है मेरी। औरत घर में बैठे, बच्चे संभाले, घर को देखे, मर्द कमा के लाए, घर में वापस आए, उसकी रिस्पेक्ट दे उसे, कैसे टूटेगा, कौन तलाक देगा? सही, बिल्कुल अब बिल्कुल। वो भी थका आया है, वो भी थकी आई है, वो कह रहा है तुम ये कर दो, वो कह रहा है तुम ये कर दो, बच्चे कह रहे हैं अम्मा हमें देखो, हबड़ दबड़ बन गई ना, सिस्टम खत्म हो गया जो खुदा ने बनाया था। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बिल्कुल। खुदा के बनाए हुए हर सिस्टम पे चलें, आप सुबह उठें, अगर आप सुबह उठ के नमाज पढ़ के और अपना सारा किचन का काम कर लेती हैं, तो क्या होगा? सारा दिन आपके पास फारिग है। बिल्कुल। मेरे तो मोहल्ले वाले यही कहते हैं ना कि अभी हम वहाँ पे पाकिस्तान में कि हमारा अभी हम नमाज नहीं पढ़ के उठते हैं, दूसरे काम नहीं करते हैं, सो के नहीं उठते हैं, इनका कुकर की सीटी की आवाज आ जाती है। वाह भाई वाह। आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह। दो एक बच्चे बेटा, हैं। एक बेटी। अच्छा, तो वो दोनों क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पे कनाडा में है? जी हाँ, मेरी अच्छा। सारी फैमिली माशाल्लाह, दादा, चाचा, ताया, अच्छा। फूफियाँ, हम्म। अमेरिका एरिज़ोना में 47 में वो किया था। अच्छा। मेरे ताया यहाँ पे एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए थे अच्छा। प्री पार्टीशन। हाँ, तो वाह, good। जब भगदड़ मची तो कहाँ भागे, तो वहां भागने का सोचता है इंसान जहाँ उसका कोई अपना होता है। अपना होता है, बेशक, तो बिल्कुल। फिर इस तरह भागे वहां से। पार्टीशन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 60 तक सब आ गए थे, सिर्फ एक मेरे फादर पाकिस्तान में रह गए थे। अच्छा, तो फिर सही। आहिस्ता आहिस्ता हम बहन भाई भी आ गए। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपसे। और ये कि हमारे टीवी के हवाले से कोई बात करना चाहेंगी? ई आवाज़ टीवी के बारे में, हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में? ई आवाज और आरफा मुजफ्फर का ताल्लुक मेरा उस वक्त का रहा है जबकि आरफा रेडियो पे काम करती थी। कहीं कोई टीवी नहीं था, सोनी धरती एक होता था और एक उनका होता था, दो हमारे होते थे जी। उस वक्त से मेरा और आरफा का ताल्लुक है। गुड। आरफा ने हमेशा मेरी ऑर्गेनाइज को सपोर्ट करा। वाह, गुड। रेडियो पे अगर कोई भी बात है तो आरफा ने हमेशा खड़े होके साथ दिया। वाह। कहीं मिली है, रिस्पेक्ट की है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मेरे लिए, क्योंकि वो भी ब्याह के मॉडल टाउन आई थी और वो हमारी उसमें से हैं, बहुओं में से या ये समझे कि भाभीयों में से हैं। जी जी, वाह। तो इसलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और काबिल एहतराम खातून है हमारे वाह, लिए। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इसी के साथ का हमेशा वाजिद खान के जमाने से साथ रहा है। जी 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 जी, हाँ। और मैंने भी आपको देखा है हमेशा, और ये कि मुझे भी थोड़ा सा इनके साथ काम करने का मौका मिला है, आरफा आपा के साथ में। और वही बताया ना कि वो कतरा कतरा दरिया, जरा जरा सा हम लोग हिस्सा अपना डाल रहे हैं अपने कम्युनिटी को फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कि टाइम हमारा बड़ी तेजी से ख़त्म हो रहा है और हमारे साथ बड़ी अच्छी शख्सियत थी फरहत जहां, इनसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई हमारी और मैंने इनके बारे में जाना और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आई, बातचीत की, अपने बारे में बताया। और इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह आपसे इजाज़त चाहूँगी। फरहत शुजात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।